إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أبو عبد الله حسين بن علي بن أبي طالب علیہم السلام الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی نوک زبان پہ رکھا ہوا ایک لقمہ ہے. جب لذت اٹھانی ہو تو دین کی بات کر لیتے ہیں اور جب دین پہ عمل کرنے سے ان کی دنیا خطرے میں پڑ جاتی ہے تو پھر دین سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. یہ معروف ترین کلام جو امام علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں اہل کوفہ کے نام یہ تاریخی پیغام دیا، اور اسی پیغام کے سائے میں امام علیہ السلام نے کوفیوں کی حالت کو بھی بے نقاب کیا، اور اسی ایک چھوٹے سے فرمان میں دین کی حقیقت کو بھی بیان کیا، اور ساتھ ساتھ دنیا کا تصور بھی لوگوں کو بتایا کہ دنیا کیا ہے، اور سب سے اہم ترین نقطہ کہ بشریت کو اپنا آئینہ دکھایا کہ اس میں دیکھو کہ تم کون ہو. اسی ذیل میں نے مقدماتی طور پہ بحث کو یہاں سے شروع کیا تھا کہ انسان دنیا میں آیا ہے کمال پانے کے لیے. ابھی کمال کی حقیقت جب واضح ہو جائے گی تو اگلے مرحلے میں بڑھیں گے کہ امام علیہ السلام نے کمال کس چیز کو بتایا ہے، اور لوگ جس چیز کو طلب کر رہے ہیں اور لوگ جس چیز میں اپنی زندگی کو خرچ کر رہے ہیں وہ کیا ہے. عرض کیا تھا کہ مرحلہ کمال تک جانے کے لیے بعض ایسے حالات ہیں کہ جو والدین کے ہاتھ میں ہیں. والدین کو اپنی اولاد کو ایک مرحلے تک لے کر آنا ہے، اس کے بعد اس انسان کو خود اپنے اختیار کے ساتھ اس کمال کو اپنانا ہے. اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ہر ایک انسان اپنی اپنی ذات میں رہ کر جس چیز کو اپناتا ہے وہی اس کے لیے کمال بن جاتا ہے. اگر اس کے فائدے میں ہو
اور اگر اس کو اپناتا ہے اور جس کے سائے میں ذلت ابدی کا شکار ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ کمال فرض کرتا رہے لیکن حقیقت میں وہ کمال نہیں ہوگا۔ یہاں تک سلسلہ کلام آ کر پہنچایا تھا کہ کمال کی حقیقت یہ ہے کہ جس کے سائے میں نہ کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور نہ جس میں ریاکاری کی جا سکتی ہے۔ توقع تھی مجھے کہ شاید مومنین بڑھ کر سوال کریں کہ مولانا جو آپ نے بیان کیا کہ جس میں نہ کسی کو دھوکہ دیا جا سکے اور نہ ہی ریاکاری کی جا سکے، اگر یہ دو چیزیں ہوں گی تو وہ ہمارے لیے کمال ہوگا، اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ کمال نہیں ہوگا۔ ضمناً عرض کیا تھا مثال کے طور پہ، اور میں نے خود ہی اس کو عرض کیا کہ نماز پڑھتے ہیں ریاکاری کے لیے، بس نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، نیت یہ ہوتی ہے نا لوگوں کو دکھاؤں کہ ماشاءاللہ میں کتنا نمازی ہوں، اور جب ریاکاری کا پہلو آ گیا تو یہ کمال نہیں ہے۔ اگر نماز کے ذریعے دوسروں کو دھوکہ دیں اور اپنا مثبت چہرہ نماز کے سائے میں لوگوں کے لیے پیش کریں اور تنہائی میں بیٹھ کے بہت بڑے خیانت دار بن جائیں تو اس کا مطلب ہے نماز کے لیے دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، تو پھر نماز کمال ہے یا نہیں ہے؟ اب پھنس جائیں گے، کیا کریں؟ یہ کام ہو سکتے ہیں، اور ڈیفینیشن آپ نے کمال کی یہ بتائی کہ جس میں یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بس یہی لمحہ فکریہ ہے آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے کہ جن چیزوں میں آپ یہ دونوں کام کر سکتے ہوں، دھوکہ بھی دے سکتے ہوں، ریاکاری بھی کر سکتے ہوں، تو وہ آپ کے لیے کبھی بھی کمال نہیں ہے، اگرچہ اپنی ذات میں کمال ہے وہ، لیکن آپ کے لیے کمال نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کمال کا رخ موڑ دیا، وہ کمال ہی تھا لیکن میں نے اپنی بدماشی کے سائے میں دھوکہ دینے کی کوشش کی، ریاکاری کی کوشش کی، تو یہ میرے لیے کمال کا باعث نہیں ہے، میرے لیے ذلت کا باعث ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں میدان کربلا میں دونوں طبقات نماز پڑھ رہے تھے، ایک سجدہ حسین کا تھا اور ایک سجدہ عمر سعد کا تھا، دونوں نماز میں تھے، لیکن ایک کے لیے معراج مومن بن گیا، دوسری کے لیے قہر جہنم کا شکار ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہو تو اپنے لیے معراج بنا لو، کمال بن جائے گی، چاہے تو اپنے لیے ویل للمصلین بنا لو اور نماز کے ساتھ نمازیں پڑھ پڑھ کے قہر جہنم میں جا سکتے ہو۔ عزیز من، کمال اپنی جگہ پہ رہے گا، یہ کمال ہے، لیکن یہ کمال مجھے اپنانا ہے، مجھے اس کو کمال کی صورت میں اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ بس کمال کا معنی، کمال کی ڈیفینیشن، کمال کی حقیقت وہی ہے کہ جو انسان کے لیے معراج کا سبب بنتا ہے، عروج کا سبب بنتا ہے، تقرب کا سبب بنتا ہے۔ چہ بسا ہم نمازیں پڑھتے جاتے ہیں اور نمازوں کے پڑھنے کے سائے میں یہ نماز ہمارے لیے کمال نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کو اور لوگوں سے ہٹ کے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ چیز جو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا سبب بنے یا لوگوں کو دھوکہ دینے کا سبب بنے یا معاذ اللہ خدا کو دھوکہ دینے کا سبب بنے، وہ کمال نہیں ہوتا، اگرچہ کمال بنا کر خدا نے بھیجا تھا۔ مثال عرض کروں تاکہ بات اور ذہن میں آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جتنی کائنات خدا نے خلق کی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے۔ اور کوئی چیز بھی خدا نے جو اس روئے زمین پہ خلق کی ہے وہ انسان کی ذات کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اب یہ پڑھنے کی باتیں ہیں اور دین کی باتیں ہیں، اور دین کے تھوڑا سا ٹائم لگانے کی ضرورت ہے، میں دور نہیں جاؤں، چھوٹی چھوٹی مثالیں تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔ اس میں سے ایک ہے کیلا، فروٹ ہے بہترین، اور ممکن ہے کئی لوگوں کو بہت پسند بھی ہو۔ آپ انصاف سے بتائیں جب یہ خالق کائنات نے خلق کیا ہے انسان کے لیے مفید ہے یا نہیں؟ مفید ہے نا، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جس بیچارے کو شوگر کی مرض ہے، اب جب شوگر کی مرض ہوگی کیلا کھائے گا تو کیا کرے گا بھائی؟ یہ نقصان دہ، خدا نے نقصان دہ خلق کیا ہے؟ خدا کی خلقت میں یہ اپنی چیز پہ بہترین نعمت ہے ہمارے لیے، لیکن چونکہ میں نے اپنے بدن کے سسٹم کو اتنا مریض کر دیا ہے کہ اللہ کی وہ نعمت بھی میرے لیے مفید ثابت
نہیں ہو رہی ہے. بس اس سے یہ نہ کہیں کہ کیلا ہمارے لیے خدا نے نقصان دہ خلق کیا، نہیں، وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ ہمارے وجود کے لیے مفید ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب آپ کا بدن سالم رہے گا. اگر بدن کو مریض کر دیا تو یہی کیلا تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کی باتیں کرتے ہیں اور دین کی باتیں کرتے کرتے قعر جہنم کا شکار ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اپنی روح کو مریض کیا ہوتا ہے، اور جب روح مریض ہو جائے یہی قرآن اس کے لیے مزید مرض کا اضافے کا باعث بن جاتا ہے. پہلے مرحلے میں آئے، اپنی بیماریوں کو دور کریں، اپنے آپ کو صحیح سالم بنائیں. جب صحیح سالم بنیں گے اللہ کا دین بھی ہمارے فائدے میں، اللہ کی نعمتیں بھی ہمارے فائدے میں، اللہ کا پورا نظام ہماری عزت کے لیے. عجیب بات یہ ہے کہ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ خداوند عالم نے قرآن کو مسلمانوں کے لیے نازل کیا اور نازل کرنے کے بعد مسلمانوں کی عزت کا سبب بنایا، لیکن قرآن پڑھتے ہیں عزت ملتی نہیں. اب دو ہی چیزیں ہیں، یا یہ کہو کہ خدا نے عزت بنا کر اس کو نہیں بھیجا، یا یہ کہو کہ ہمارے اندر کوئی کمزوری رہ گئی ہے کہ جس کو ہم نے دور نہیں کیا اور دور نہ کرتے ہوئے قرآن سے منسلک ہو گئے. اور یہی وجہ تھی کہ قرآن کا رٹا لگا لیا، رٹا لگانے کے بعد قرآن نے کوئی عزت ہمیں نہیں دی. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم آپس میں اپنی ذات پر نگاہ ڈال کر دیکھیں، ہاں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مریض ہوں. بس کمال وہ ہے کہ جس میں نہ دوسروں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے نہ ریاکاری کی جا سکتی ہے. یہ نماز اگر کمال بنانا چاہتے ہیں تو ان دو بیماریوں سے اس کو الگ کرو، اس کے بعد نماز آپ کو عزت بھی دے گی، نماز آپ کو عروج پہ بھی لے کے جائے گی، نماز آپ کی معراج میں بھی حفاظت کرے گی، نماز آپ کی قبر میں بھی حفاظت کرے گی، اور نماز آپ کی عالم برزخ میں بھی حفاظت کرے گی، اور نماز عالم محشر میں بھی آپ کی مدد کرے گی، اور نماز آپ کو بہشت میں بھی لے کے جائے گی، اور وہ نماز آپ کو حسین سے متصل کر دے گی. اللہم صلی علی محمد. بس کمال انسان کے لیے وہ ہے کہ جس کمال کے اندر یہ دو رکن ہوں، نہ دوسروں کو دھوکہ دو نہ خود کو دھوکہ دو، نہ ریاکاری سے کام لو. اگر ان دو عنصر کے ساتھ آپ نے دین کی جس تعلیم پہ عمل کیا وہی تعلیم پلٹ کر آپ کے لیے عزت کا سبب بن جائے گی. آئیں اپنے آپ کو اس طرح سے کمال کے اوپر گامزن کریں تاکہ دنیا میں بھی عزت کا سبب بنے اور آخرت میں بھی نجات کا سبب بنے. مختصر کروں مزید اس کو، اور آج چاہتا ہوں کہ اسی کمال کا یہاں پہ یہ سلسلہ روک کے اس فرمان کے پیچھے جاؤں، اور یہ فرمان جو امام عالی مقام کا ہے اس کی گہرائی میں چند ایک جو نکات ہیں جو بیان کرنے وہاں تک انشاءاللہ پہنچ سکوں. آئیں مختصر کروں مزید. کمال کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی تک 4-5 مرحلے میں نے ذکر کیے، آخری مرحلہ اور باقی انشاءاللہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ خود مطالعہ کرتے رہیں، انشاءاللہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. آخری اور اہم ترین پہلو کمال کا کیا ہوتا ہے؟ تاکہ کمال کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کی فطرت کے مطابق ہوگی. کمال ہمیشہ آپ کی فطرت سے کبھی کمال نہیں ٹکرائے گا، یعنی فطرت اور کمال کی کبھی جنگ نہیں ہے. جہاں کمال ہوگا فطرت پلٹ کر لے لے گی، اور جو فطرت پہ باقی ہوتا ہے وہ بڑھ کر کمال کو لے لے گا. اس کا مطلب ہے کمال اور فطرت میں خالق کائنات نے رابطہ ایسا رکھا ہے کہ یہ کبھی بھی دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. اگر فطرت سالم ہے بڑھ کر کمال کو لے گی، اور اگر کمال ہے حقیقی فطرت بڑھ کر اس کو لے لے گی. یعنی فطرت اور کمال میں خداوند عالم نے جو رابطہ رکھا ہے وہ لوہے اور مقناطیس کا ہے. دیکھا نا آپ نے، مقناطیس کیا کرتا ہے؟ میگنیٹ. اب وہ بعض مجھے پتہ چلتا ہے کہ بعض الفاظ ایسے میں استعمال کر جاتا ہوں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا معنی ذہن میں نہیں آیا، اور میں اپنے وہم و گمان میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید میری بات پوری پہنچ رہی ہے. مقناطیس جانتے ہیں نا؟ میگنیٹ کیا کرتا ہے؟ لوہے کے ساتھ اگر رکھے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی طرف کھینچتا ہے. کیوں کھینچتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ لوہے میں کھینچے جانے کی صلاحیت ہے اور میگنیٹ میں کھینچنے کی صلاحیت ہے. لہذا جیسے ہی ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں فوراً مقناطیس کھینچ لیتا ہے، لوہا جذب ہو جاتا ہے. خالق کائنات نے کہا کہ فطرت تمہاری میگنیٹ ہے اور کمال تمہارا لوہا ہے. جیسے ہی فطرت کے سامنے کمال آئے گا فطرت اس کو کھینچ لے گی. لیکن یاد رکھو اگر فطرت اور کمال میں فاصلہ ہوا
یہ فطرت نہیں کھینچے گی. آپ نے دیکھا ہے نا, میگنیٹ آپ دور رکھتے ہیں, لوہے اور میگنیٹ میں فاصلہ رکھتے ہیں, یہ میگنیٹ اب لوہے کو نہیں کھینچ رہا ہے. کیوں نہیں کھینچ رہا ہے بھائی؟ فاصلہ زیادہ ہے. تو پھر کیا کرو, فاصلہ جب کم کرو گے پھر کیا ہوگا, یہ میگنیٹ کھینچ لے گا. اس کا مطلب جب میگنیٹ نہیں کھینچ رہا ہے تو لوہے اور مقناطیس میں فاصلہ ہے, اس فاصلے کو کم کرو وہ میگنیٹ کھینچ لے گا. عزیز من, ہمیشہ سوال کرتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے قریب نہیں ہوتے. عزیز من, نماز بھی پڑھتا ہے, فاصلہ بھی باقی ہے. اگر فاصلہ کم کیا ہوتا تو ممکن نہیں تھا خدا تمہیں اپنی طرف نہ کھینچتا, ممکن نہیں تھا کہ دین تمہیں اپنی طرف نہ کھینچتا, دین تمہیں اپنی طرف جذب نہ کرتا. پھر یقین مان لے کہ آپ میں اور اس دین کے اندر بہت زیادہ فاصلہ آ گیا ہے, جس فاصلے کی وجہ سے دین ہمیں اپنی طرف نہیں کھینچتا ہے. اور وہ فاصلے کیا ہیں اب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ماحول کا ایک فاصلہ, طاغوت کا فاصلہ, نظام دین کا نہ ہونا, یہ فاصلہ. اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی ہم نظام دین پہ عمل تو کرتے ہیں لیکن نظام دین ہمیں عزت نہیں دیتا. عزیز من, آپ میں اور اس نظام میں بہت بڑا فاصلہ ہے, جس فاصلے کی بنیاد پہ دین آپ کو جذب نہیں کر رہا. ان فاصلوں کو کم کرو, دین تمہیں جذب کرنا شروع کر دے گا. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر لوہے پہ زنگ لگ جائے, قریب بھی ہو تب بھی نہیں کھینچتا. فاصلہ آپ نے کم کر دیا لیکن لوہے کے اوپر زنگ آ گیا, تو جب تک زنگ رہے گا مقناطیس نہیں کھینچا. امام بارگاہ میں بھی آتے ہیں, ہر سال آتے ہیں, مسجد میں بھی جاتے ہیں, 5 وقت جاتے ہیں, لیکن پھر بھی دین ہمیں جذب نہیں کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے فاصلہ آپ نے کم کیا لیکن اس زنگ کو نہیں اتارا جس زنگ کی بنیاد پہ تمہیں نہیں کھینچ رہا ہے. وہ پہلے اس زنگ کو اتارو. وہ زنگ کیا ہے؟ اب قرآن نے ذکر کیا کہ گناہ وہ زنگ ہے جو تمہاری فطرت پہ آتا ہے, اور جب فطرت زنگ آلود ہو جاتی ہے تو پھر دین اس کو کھینچنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے. گناہوں کا ڈھیر اٹھا کر امام بارگاہ میں بھی آتے ہیں اور گناہوں کا ڈھیر پیٹ پہ ڈال کر مسجد میں بھی جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہ مسجد فائدہ دیتی ہے نہ امام بارگاہ سے کوئی فائدہ ملتا ہے, اور مایوس ہو کر پھر اگلے دن سے منہ موڑ لیتے ہیں. عزیز من, یہ حسینیہ, یہ امام بارگاہ, یہ مجالس, یہ عزاداری, یہ مومن کو اپنی طرف کھینچ کر امام حسین سے متصل کرتی ہے, اس شرط کے ساتھ کہ زنگ لگا کر نہیں آؤ, زنگ کو اتار کر مجلس حسین میں آؤ تو تمہیں کھینچ کر حسین سے متصل کر دے گی. زندہ باد کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد آمین. عزیز من, اللہ کا قانون ہے کہ جب تک آپ کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے, آپ وہ ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ بعض مذاہب کے اندر, اور یہ تھوڑا لمحہ فکریہ بھی ہے, آپ دیکھیں ہندوازم میں ایک مذہب ہے, اور وہ الہی ہے یا نہیں اس سے کوئی ہماری بحث نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے نا ہندوؤں کی بعض رسومات ہیں, اور وہ کیا ہے کہ ساری زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزارتے ہیں, اور اپنے آپ کو زنگ لگاتے ہیں, اپنے آپ کو آلودہ کرتے ہیں, اور ایک دن ان کا آتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے جی, ہاں جی, گنگا میں جاتے ہیں, گنگا میں نہانے کے بعد کیا کہتے ہیں, اب ہم سب پاک ہو گئے. اب پاک ہو گئے, اب کیا ہے, پاک ہو گئے تو پاک رہو, کا نہیں, اگلے سال پھر اپنے آپ کو آلودہ کرنا ہے. ہر سال آلودہ کرتے ہیں, اور سال کے بعد ایک دن جاتے ہیں گنگا میں نہانے کے بعد, سمجھتے یہ ہیں کہ اب ہم سارے پاک ہو گئے. عزیزان من, بغیر مبالغے کے شاید ہمارے ذہنوں میں بھی یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ساری زندگی ہم نے اپنی مرضی کے مطابق گزارنی ہے. سال آ رہا ہے امام حسین کے 10 دن, وہاں پہ بیٹھیں گے, 2 آنسو بتائیں گے تو گنگا میں نہا کے پاک ہو جائیں گے. عزیز من, یہ آپ کا گمان ہے, یہ قانون خدا نہیں ہے. امام حسین ہے پاکیزہ, تو پاکیزہ پاکیزہ کے ساتھ معشور ہوتا ہے. حسین ہے عزت دار, حسین کو عزادار بھی عزت دار چاہیے. اگر یہ زنگ نفاق کا رکھ کر حسین کی مجلس میں آؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنے اندر کینہ, حسد, بغض, دوسروں کی نسبت, منفی حقائق ذہن میں رکھ کر آلودگیوں سے آتے حسین کی مجلس میں فائدہ نہیں ہوگا. حسین کی مجلس میں پاکیزہ لوگ آتے ہیں,
حسین کی مجلس میں ملائک آتے ہیں، اور ایک جملہ ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ حسین کی مجلس میں انبیاء آتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ حسین کی مجلس میں آنے کے لیے سب سے پہلے زنگ کو اتارو، فطرت کو پاک بناؤ۔ جب فطرت پاک بناؤ گے، حسین وہ میگنیٹ ہے کہ تم ابھی نیت کرو گے وہ کھینچ کر اپنے ساتھ متصل کر دے گا، اور یہ حقیقت ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ آئیں، اگر کمال کی دنیا پہ جانا ہے تو کمال کو پانے سے پہلے اپنی فطرت کو پاک کرو۔ خوب، اب سوال اور زیادہ گہرا ہو گیا، یہ فطرت کیا ہے بھائی؟ الفاظ تو ہم سنتے رہتے ہیں نا، وہ الفاظ سنتے ہیں لیکن ان کے معانی پتہ نہیں ہوتے ہیں۔ اب میں کوشش کروں گا کہ چونکہ اتنا عمیق لفظ ہے یہ قرآن کا، اور اگر فرصت ہو تو کئی ایک نشستیں رکھی جا سکتی ہیں اسی فطرت کو بیان کرنے کے لیے خدا نے کیا چیز دی ہے آپ کو اور مجھے۔ فطرت کیا ہے انسان کو جو دی؟ یہ 3-4 کلمے ان کو بھی بیان نہیں کروں گا۔ ایک ہے طبیعت جو خدا نے دی انسان کو، ایک ہے غریزہ جو دیا خدا نے انسان کو، اور تیسری چیز ہے فطرت۔ یہ فطرت فقط انسان کو دی ہے۔ طبیعت پوری کائنات میں ہے، غریزہ حیوانات میں ہے، اور فطرت یہ فقط انسان میں۔ اب میں 2 چیزوں کا بھی چھوڑ دیتا ہوں چونکہ وہ زیادہ ٹائم لیں گی، اس کو بیان نہیں کرتا ہوں۔ اگر کہیں فرصت ہو نجی محفل میں تو آج کر دوں گا، لیکن وہ چیز جو ابھی ہم سے مربوط ہے، توجہ کریے گا، مثال کے ذریعے عرض کروں تاکہ بات زیادہ ذہن میں آئے۔ فطرت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں جتنے بھی دنیا کے سسٹم ہیں، ایک قانون بناتے ہیں، قانون بنانے کے بعد ایک انہوں نے شعبہ رکھا ہوتا ہے، جس شعبے کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ قانون بنا دیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس قانون پہ عمل کروانا ہے، اور عمل کروانے میں آپ کو دیکھنا ہے کہ مجرم کون ہے اور اس قانون کو فالو کرنے والا کون ہے۔ اور وہ ادارہ جب تک بیدار رہتا ہے یہ مجرم اپنا جرم نہیں دکھاتے اور نہیں کرتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ لیکن جیسے اس ادارے کی، اس ٹیم کا، اس شعبے کے اندر غفلت آتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ جو جرم کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ مثال یہ پیش کروں، دیکھیں یہ ٹریفک کے قوانین ہیں، خوب یہ کس لیے بنائے ہیں؟ آپ کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے، کیا جو حقدار ہے اس کا حق ضائع نہ ہو، لہذا انہوں نے قوانین بنائے ہیں نا۔ ایسے ہی خوب آپ گاڑی چلا کے جا رہے ہوتے ہیں، یہ گاڑی آپ کی ہے لیکن سڑک آپ کی نہیں ہے۔ سڑک کس کی ہے؟ سب کی ہے۔ خوب جب سب کی ہے تو پھر سب اس سے فائدہ اٹھائیں اور برابر کا فائدہ اٹھائیں۔ خوب جب برابر کا فائدہ اٹھانا ہے تو کیا کریں؟ کہ اسی قانون پہ عمل کروانے کے لیے ایک شعبہ بنایا جس کا نام رکھا پولیس، ٹریفک پولیس، البتہ مطلق نہیں، ٹریفک پولیس۔ اس کا کام کیا ہوتی ہے؟ جو نظارت کرتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو اس قانون کو توڑ رہا ہو اور دوسروں کے حقوق کو پائمال کر رہا ہو۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب وہ ہیں آپ کی سڑکوں پہ اشارے بھی لگے ہوتے ہیں فقط آپ کے قوانین کی رعایت کرنے کے، آپ کے حقوق کی پاسداری کرنے کے لیے۔ جب ریڈ لائٹ ہوتی تو آپ کا معنی کیا ہے؟ رک جاؤ۔ اگر گرین تو چل پڑو۔ یہ حق ہے جو سب کے لیے، سب کے لیے برابر ہے۔ کب تک یہ قانون چلتا رہتا ہے؟ اب یہاں کا مجھے سسٹم معلوم نہیں ہے، اگرچہ بہتر جانتے ہیں آپ مجھ سے کہ وہ کیا ہے، کہ جب تک کوئی پولیس کا آدمی کھڑا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قانون کی رعایت کی جاتی ہے نا۔ اور پولیس جیسے ہی غائب ہوتی ہے، پاکستان انڈیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ پولیس گئی وہاں پہ قانون بھی گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ریڈ لائٹ ہوتی، کراس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پولیس ہے جو شخص کی صورت میں کھڑی ہوتی ہے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ وہ فائن کی صورت میں کیمرہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے؟ رات کی تاریکی ہوتی ہے لیکن رکے ہوتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یار بڑا دیندار آدمی ہے۔ اب اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ بیچارہ چند ٹکوں کی خاطر یہاں پہ رکا ہوا ہے کہ اگر چلا گیا تو وہ پیپر گھر میں آ جائے گا کہ ہاں بھائی فلاں ٹائم پہ آپ کی گاڑی یہ آپ نے تخلف کیا، آ گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک قانون پہ عمل کروانے کے لیے اگر ایک ادارہ نہ ہو، اب وہ کیمرے کی صورت میں ہو یا پولیس کی صورت میں، فرق نہیں کرتا ہے، اس کا کام ہے آپ سے قانون پہ عمل کروانا۔ اور اگر یہ شعبہ سو جائے تو دنیا میں انسانوں کی زندگی معطل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا اور ساتھ میں قانون کو بھیجا جس قانون کا نام ہے دین، اور اس دین پہ عمل کروانے کے لیے خالق کائنات میں ہم سب میں وہ شعبہ ایجاد کر دیا بنام فطرت کہ وہ فطرت اس قانون پہ عمل کروائے گی۔ اور وہ فطرت حیوانوں میں نہیں ہے،
وہ فطرت جانوروں میں نہیں ہے، وہ فطرت دنیا کے درختوں کے اندر نہیں ہے، وہ فطرت فقط آپ کے اور میرے اندر موجود ہے، اور اس کا کام کیا ہے کہ آپ کو اور مجھے دین کے راستے پہ چلانا ہے۔ اب فطرت جب تک بیدار رہتی ہے دین پہ عمل کرتا ہے، اور جس دن سے فطرت سو جاتی ہے اسی دن یہ درندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے ہماری حفاظت کے لیے پولیس کو باہر نہیں رکھا، پولیس کو ہمارے وجود کے اندر رکھ دیا ہے، اور جو آپ کے اور ہمارے وجود کے اندر رکھا، اسی سے پتا چل گیا کہ دین پر عمل کرنا انسان کے لیے اتنا آسان ہو گیا۔ کیوں؟ چونکہ قانون کے سائے میں خداوند عالم نے پولیس کو بھی ہمارے اندر رکھ دیا۔ اب یہاں سے مشکل ہوتی ہے، اگر یہ پولیس زندہ رہے تو انسان دین پہ چلتا ہے، اور اگر یہ پولیس مر جائے پھر دین پہ عمل۔ اس لیے آپ کیا کہتے ہیں، جملے بڑے خوبصورت جملے استعمال کرتے ہیں، جب کوئی غلطی کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں، یہ اس کا ضمیر ہی مر گیا ہے، کہتے ہیں نا، یہ ضمیر مر گیا، کیا یعنی فطرت مر گئی۔ آپ کہتے ہیں نا یار اس کا تو کوئی وجدان ہی نہیں ہے، کیا مطلب، یعنی فطرت مر گئی ہے۔ اب مزید آسان کروں تاکہ بات مزید ذہن میں آئے، فطرت کا کام ہے کمال کی طرف جانا، اور کمال کی خاصیت ہے کہ ہمیشہ فطرت کے مطابق ہوگا، لیکن سوال یہ کہ آپ کو اور مجھے اپنی فطرت کو پاک رکھنا ہے، اور تربیت کا نقطہ جس کمال پہ ہمیں جانا ہے، عزیزان والدین یہ کان کھول کے سن لیں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ بچے کو روکو ٹوکو تاکہ اس کی تربیت کرو، نہ، بچے کو روکنے ٹوکنے کا نام تربیت نہیں ہے، یقین جان لیں، بچے کی تربیت کا نام یہ ہے کہ اپنے اعمال کو صحیح کر لو، بچہ صحیح چلے گا۔ اس لیے کیا کرو والدین، اگر چاہتے ہو کہ والد آپ کی اولاد کمال کی طرف جائے تو کیا کرو، کہ خود بیٹھ کے دین پہ عمل کرو۔ صداقت سکھانی ہے تو گھر میں صداقت سے کام لو، بچے کو امانت دار بنانا ہے تو گھر میں امین بن کے زندگی بسر کرو۔ اگر کینے ختم کرنے معاشرے میں، پہلے اپنے گھر میں ختم کرو، تاکہ بچہ اس سائے میں جب پروان چڑھے گا خود بخود دین پہ چلے گا۔ لہذا دین سب سے پہلے مرحلے میں اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ یہ فطرت کیا ہے، بچے کے اندر بھی ہے ہمارے اندر بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ جب بچے کے اندر ہے تو وہ ایسا کیمرہ ہے جو آپ کے کیمرے سے بہت زیادہ فل پاور ہے، آپ نے اس کیمرے کو خراب کر دیا ہے۔ ہوتے ہیں نا بعض موبائل لیتے ہیں، شروع میں کیمرہ اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے، اور بعد میں استعمال کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ صحیح سیلفی نہیں لیتا ہے۔ کیوں نہیں لیتا ہے؟ کہ آپ نے اتنا استعمال کیا کہ اب اس کی جو کیپیسٹی تھی وہ پوری ہوگی، یہ ختم ہوگی، لہذا آپ یہ صحیح تصویریں نہیں دکھاتا۔ عزیز من، فطرت کیا ہے، خالق کائنات نے آپ کے اور میرے وجود کے اندر ایک ویڈیو کیمرہ فٹ کر دیا ہے جس کا کام کیا ہے، آپ کی ولادت سے لے کے موت تک مووی بنانا اس کا کام ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ جب دنیا میں آئے خالق کائنات نے آپ کے میرے وجود کے اندر ایک مووی کیمرہ فٹ کر دیا، اور آپ دیکھیں یہ مووی کیمرہ کیا ہوتا ہے، ابھی میں بول رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، جو میرے اشارے ہیں وہ بھی کر رہا ہے، جو میری آواز ہے وہ بھی، اور جو میری تصویر ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ یہ بشر نے کام کیا، البتہ کاپی کی، اس نے ابتکاری کام نہیں ہے، کاپی کی اس نے، لیکن اس نے بنا تو لیا، لیکن اس کیمرے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ میری سوچ کو پڑھ کر اس کی تصویر بنا لے۔ پڑھ سکتا ہے؟ میری سوچ کو نہیں پڑھ سکتا، لہذا میری سوچ کی یہ تصویر بھی نہیں بنا سکتا، لیکن خدا نے جو فطرت والا کیمرہ آپ کے اور میرے اندر فٹ کیا ہے، خدا نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جو تم سوچو گے اس کی بھی تصویر بنا لے گا۔ عجیب بات ہے، کہا کہ جو تم سوچو گے اس کی بھی یہ تصویر بنا لے گا۔ جب وہ تصویر بنائے گا تو کیا کرے گا، ہوا وہ بعد میں اسی کیمرے نے، اسی فطرت نے جو مووی بنائی ہے آپ کی اور میری، وہ پھر کیا ہوگا، ایک زمانے میں لے کے محفوظ کرے گا، اور ایک زمانے کے بعد کیا کرے گا، سب کے سامنے اس مووی کو چلائے گا۔ کس کے سامنے؟ ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن اولین و آخرین سب ایک جگہ پہ کھڑے ہوں گے، تو ہوگا کیا، سب کھڑے ہوں گے تو ہوگا کیا، کہ ہر ایک کی مووی، ہر ایک کی فلم جو بچپن سے لے کے موت تک اس فطرت نے ریکارڈ کی ہے، اب وہ سب کے سامنے چلے گی۔ عقل مند انسان کا تقاضا کیا ہے، اسی لیے حکما، اس لیے علماء
اس لیے بعض جو دیندار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آقا اپنا امتحان کرو، اسی رہتی دنیا میں بیٹھ کے اپنا امتحان کرو، صبح سے لے کے شام تک جو کام کرتے ہو اگر آپ کے اندر دم ہے تو اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے صبح سے لے کے شام تک کی اپنی مووی سب کے سامنے بیٹھ کر اگر دیکھنے کی آپ کے اندر ہمت ہے، اس کا مطلب آپ دین پہ چل رہے ہو۔ صبح سے اٹھا شام تک جب بستر پہ آیا اس پورے دورانیے کی تصویر بنائیں، اور تصویر اور مووی بنانے کے بعد سب کو بلا لیں، سب کو بلانے کے بعد اس کیمرے کو آن کر دیں، اور اگر ان کے سامنے بیٹھ کر آپ میں دم ہے کہ آپ کی کارستانیاں وہاں پہ سکرین پہ آتی رہیں، لوگ بھی دیکھتے رہیں، لوگوں کے سامنے آپ بھی بیٹھ کے دیکھتے رہیں، اگر یہ ہے اتنا دم، اتنا یہ کام کر سکتے ہو، مطمئن رہو کہ آپ کی زندگی صحیح جا رہی ہے۔ لیکن اگر ایک دن کی اپنی فلم سب کے سامنے بیٹھ کر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اور یہ کام نہیں کر سکتے، تو ابھی وقت ہے بیداری کا، ابھی بیدار ہونے کا وقت ہے، ابھی اس خواب غفلت سے باہر آ جائیں۔ بس یہ فطرت کیا ہے؟ مووی کیمرہ آپ کی ذات کے اندر خدا نے فٹ کیا، اور اس کا کام یہ ہے کہ جو آپ کرتے ہیں اس کی بھی تصویر بناتا ہے، جو سوچتے ہیں اس کی بھی تصویر بناتا ہے، جو کبھی تصور میں لے کے آتے ہیں اس کی بھی تصویر بناتا ہے۔ اب سوال کرتے ہیں معصوم گناہ کرتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں۔ اب دوسرا سوال، معصوم گناہ کا تصور کرتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ گناہ کا تصور کرے، یہ فطرت والا کیمرہ اس گناہ کی تصویر بنا لے گا، اور جس کی سوچ آلودہ ہوگی وہ بشریت کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ گیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ عزیز من، فطرت وہ کیمرہ ہے جو آپ کی ذات کے اندر لگا ہوا ہے، آپ سوچو گے وہ تصویر بنا لے گا، اور تصویر بنانا فقط اس کا کام نہیں ہے، تصویر بنانے کے بعد جب ایک مرحلہ اور ایک عالم اور ایک دن آنے والا ہے، اس دن میں اول سے آخر تک پوری بشریت کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا اور اس فلم کو چلا دیا جائے گا، پورے عالم محشر کے سامنے آپ کی اور میری مووی چلے گی۔ کبھی سوچا کہ ہم کیسے بنا رہے ہیں؟ بس فطرت وہ ہے جو کمال کو جذب کرتی ہے، اور کمال کو جذب کرنے کے بعد ہماری سوچوں کی بھی تصویر بنا لیتی ہے، اور سوچوں کی تصویر بنتی ہے اور مووی کیمرہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آؤ اب میں قرآن کی 2 آیتوں کا ترجمہ کر دوں اور اسی پہ اپنی بات کا اختتام کر دوں۔ سورہ مبارکہ حاقہ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں، اما من اوتیا کتابہ بیمینہ، بعض لوگوں کے کہ جن کو اپنا یہ فلم نامہ، یہ نامہ اعمال، یہ مووی ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی۔ جیسے ہی دائیں ہاتھ میں پکڑیں گے اعلان کیا کریں گے؟ ہاؤمو ہاؤمو۔ ہاؤمو کا مطلب کیا ہے؟ اے اہل معشر آؤ آؤ آؤ، کدھر؟ اقرأوا کتابی، آؤ میری فلم دیکھو۔ یہ کون ہے؟ کہ جنہوں نے زندگی فطرت کے مطابق گزاری۔ اتنی عظمت دی خدا نے کہ عالم محشر کو مخاطب کر کے یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آؤ آؤ میری مووی دیکھو کہ میں نے کیا کیا۔ اور ادھر سے دوسرا گروہ، اور جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اعلان کیا ہوگا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش اس موت نے ہمیں ختم کر دیا ہوتا اور آج یہ بے حیائی اور بے عزتی کی فلم ہماری پورے عالم محشر کے سامنے نہ آتی۔ یہ پردہ کس نے اٹھا دیا ہے؟ خدا نے اٹھا دیا، اور قبل از وقت آپ کو اور مجھے آگاہ کر دیا ہے۔ اور یہ 24 گھنٹے جو آپ کے گزرتے ہیں وہ فقط اسی کے لیے گزرتے ہیں کہ عزیز من اپنی فطرت کی آواز پہ لبیک کہنا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں بس اوقات؟ اچھا بات جب آگے تو یہاں پہ عرض کر دوں، فطرت جو خدا نے رکھی ہے، یہ عموماً جملہ کہا جاتا ہے کہ فطرت مر جاتی ہے، سنا ہے نا؟ اور میں نے بھی استعمال کیا، یہ فقط وہ تعبیر تھی جو آسان تھی جو میں نے کر دی، ویسے ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں جو فطرت خدا نے خلق کر کے
ہمارے وجود کے اندر رکھی ہے، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. اور یہ فطرت کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق. تو اللہ کی مخلوق کو کوئی بھی ختم نہیں کرتا، اس لیے کہ خالق باقی ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں جی فطرت مر گئی، ضمیر مر گیا، وجدان مر گیا. نہ، مرتی کوئی چیز بھی نہیں ہے. ہوتا کیا ہے؟ اس فطرت کا منہ بند کر دیا جاتا ہے. فطرت کا منہ بند کر دیا. کیسے؟ فطرت کے اوپر ایسے پردے ڈال دیے جاتے ہیں جن پردوں کی وجہ سے وہ کمال کی طرف نہیں جاتی، جاتی ہے لیکن کمال کی طرف نہیں جاتی. مثال عرض کروں، آپ نے دیکھا، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کی ذات پہ. دیکھیں یہاں پہ یہ بلب لگا ہوا ہے، اس بلب کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا. یہ روشنی دیتا رہے گا، روشنی اس کی کم نہیں ہوگی جب تک یہ پیچھے بجلی سے متصل ہے، منسلک ہے، تب تک یہ جلتا رہے گا. یا یہ کہ اس کا داخلی نظام اگر جب تک باقی ہے تو یہ چلتا رہے گا. آپ کیا کرتے ہیں؟ اسی بلب کے اوپر ایک کالا کپڑا ڈال دیتے ہیں. کالا کپڑا جب ڈالتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ روشنی کم. آیا روشنی ختم ہوئی؟ نہ، روشنی ہے لیکن کم کیوں ہوئی؟ چونکہ سامنے کالا کپڑا آ گیا. دوسرا اگر ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ اور کم. تیسرا ڈال دیا تو جب پردوں پہ پردے ڈالتے جائیں گے اور ایک دن پردوں کی طے اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ اس کی روشنی ان پردوں سے کراس کر کر نیچے نہیں آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ کیا کہتے ہیں یہ فطرت مر گئی؟ نہیں، فطرت مری نہیں، فطرت دب گئی ہے آپ کے گناہوں کے نیچے. تو پھر کیا کرو؟ خدا نے فرصت دی ہے، کہا اس فطرت کو اگر پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہو، ایک ایک کر کے پردے کو ہٹانا شروع کر دو. اب پردے پڑے ہوئے ہیں، آپ یہاں پہ بیٹھ کے کہیں مولانا دعا کر دیں خدا ہمیں توفیق دے دے. تو میں نے دعا کی، پردہ نہیں ہٹا. ہٹا یا نہیں ہٹا؟ نہیں ہٹا. پردے کو ہٹانے کا قانون ہے، وہ کیا ہے؟ کہ جب تک بلب کے سامنے پردہ ہے تو اس پردے کو ہاتھ سے ہٹانے کی ضرورت ہے. ہاتھ سے ہٹائیں گے روشنی آنا شروع ہو جائے گی. اب مثلا یہیں پہ آپ نے اگر پردہ ڈالا ہوا ہے، آپ یہاں پہ بیٹھ کے دعائیں کرتے رہیں پردہ ہٹ جائے ہٹ جائے ہٹ جائے گا، ہٹے گا؟ آپ دیکھ لیں ہٹے گا یا نہیں ہٹے گا. تو پھر کیا کریں؟ اٹھیں اور اٹھ کر اس پردے کو ہاتھ سے پکڑ کے، عزیز من یہی دین کا درس ہے کہ امام زمانہ زندہ ہیں اور وہ ہادی برحق ہیں، اور ہم ان سے منسلک کیوں نہیں ہیں؟ اس کی مشکل نہیں ہے، وہ نور دے رہا ہے. مشکل میری ہے کہ میں نے گناہوں کے پردوں کو اتنا بڑھا دیا کہ امام زمانہ کا نور مجھ پہ نہیں آ رہا، اور غیبت کا سلسلہ آ گیا. غیبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دعا کرنا اچھی چیز ہے لیکن دعاؤں سے پردہ نہیں ہٹے گا. آؤ مقام عمل میں اٹھ کر پردے کو ہاتھ سے پیچھے کر دو. اور پردے کو پیچھے ہٹانے کا نام کیا ہے؟ نظام امامت کو مان لو، نظام طاغوت کو ٹھکرا دو. اسی دن آپ کے اور امام کے درمیان یہ سارے پردے ختم ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کی ذات پہ. پردے عزیز من، یہ پردے ہم نے ڈالے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ جی امام پردے میں ہے. عزیز من تعبیریں غلط استعمال کرتے ہیں. امام پردے میں، امام نہیں ہے پردے میں. وہ بغیر امام پردے میں ہے، کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ نظام کائنات چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کائنات میں امام ہیں اور اپنے وجود سے پوری کائنات کو فیض پہنچا رہے ہیں، سوائے اس انسان کے جس نے اپنے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں. پردہ ہماری عقلوں پہ پڑا ہوا ہے، امام کہاں پردے میں ہے؟ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ اپنی تنہائی میں اپنے پردے ختم کر دو، وہیں پہ امام آ جائیں گے. بعض فارمولے تلاش کرتے ہیں جی کوئی ذکر بتائیں کہ ہماری امام سے ملاقات ہو جائے. کوئی امام نے خود کہا ہے کہ لقمہ حلال کا کھاؤ، گناہوں کا بوجھ اور زنگ اپنے اوپر نہیں ڈالو، ہم خود آ جائیں گے. ہے تو یہ نہیں ہوتا؟ کیا لوگوں نے. امام پردے میں نہیں ہے، ہم پردے میں ہیں. بس آج یہ کر رہا تھا کہ فطرت کیا ہے؟ فطرت کا کام یہ ہے کہ آپ کی اور میری فلم بنائے گا، اور فلم بنانے کے بعد ذخیرہ کرتا رہے گا، سیو ہوتی رہے گی، اور جیسے ہی مریں گے، مرنے کے بعد سے وہ ساری فلم چلنا شروع ہو جائے گی. آپ انتظار کریں کہ جیسے ہی اسرائیل آتا ہے، اسرائیل کے آنے کے بعد کیا ہے؟ پھر آپ ہیں اور آپ کی مووی ہے جس کے بلبوتے پہ آپ کو زندگی گزارنی ہے. خدا نے کہا کہ جن کو دائیں ہاتھ مل جائے وہ کہیں گے آؤ لوگو،
آؤ ہماری فلم دیکھو، کہ جن کو بائیں ہاتھ میں دیں گے ان کی مووی، وہ کیا کہیں گے؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت نے ہمیں نابود کر دیا ہوتا، ہلک عنی سلطانیہ، وہ کدھر گیا اقتدار جس کے بل بوتے پہ ہم فرعون بن کے زندگی بسر کرتے تھے، اسی فرعونیت نے مجھے ہلاک کر دیا، اسی فرعونیت نے مجھے تباہ کر دیا۔ اور یہ یاد رکھ لیں، ہم بڑے فرعون کی بات کرتے ہیں، انشاءاللہ آئے گی گفتگو کہ اس فرعون نے جو مصر کا تھا اس نے کیا کیا، اور آیا وہی ارکان ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ یہ بہت خوبصورت گفتگو ہے قرآن کی کہ انشاءاللہ اگر فرصت ہوگی تو حتماً عرض کروں گا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اس فرعونیت نے مجھے ہلاک کر دیا، اس اقتدار کے نشے نے مجھے ہلاک کر دیا۔ لیکن جب اقتدار کا نشہ تھا، فطرت پہ بوجھ پڑ گیا، فطرت نے مجھے بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے فطرت کی آواز کو دبا دیا۔ اور آپ اپنی ذات میں جا کر اس کا امتحان کر لیں۔ آپ گناہ کریں ایک دن امتحان کے لیے، امتحان کے لیے، اب یہ نہیں کہ کرنا نہیں ہے، کہیں کہ مولانا نے کہا تو اس لیے کرتے ہیں، نہ، امتحان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ گناہ کریں امتحان کے لیے، امتحان کرنے سے پہلے اپنی فطرت کی طرف توجہ کریں۔ دو آوازیں آئیں گی، ایک آواز آئے گی کہ مجھے آلودہ نہیں کر، اور دوسری آواز آئے گی کہ نہیں ابھی ہے، بعد میں دیکھی جائے گی۔ اور یہ دو آوازیں ہر انسان کی ذات میں آتی ہیں، یہ دیکھی جائے گی، اگر اس پہ اس آواز پہ لبیک کا تم فرعون ہو، اور اگر اس آواز پہ لبیک کیا کر رہے ہو، مجھے آلودہ نہیں کرو، پھر رک جاؤ گے۔ یہی دلیل ہے خدا کے دین کی پابندی کی، اور خدا کے دین کا حسن اسی میں ہے کہ خدا نے الگ سے پولیس نہیں رکھی، پولیس کو ہمارے وجود کے اندر رکھ دیا ہے۔ اس لیے دین پہ عمل کرنا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ میں تنہائی میں بھی ہوں تب بھی پولیس ہے، اگر میں معاشرے میں جاؤں تب بھی پولیس ہے، میں پولیس سے نجات نہیں پا سکتا۔ اسی پولیس کا دوسرا نام ہے فطرت۔ یہ فطرت کیا ہے؟ یہ فطرت انسان کو کمال کی طرف بلاتی ہے۔ اب کرنا کیا ہے آپ کو اور مجھے؟ کہ بچے کے اندر بھی خدا نے فطرت ڈالی ہے، تو جب ان کی تربیت کرنی ہے تو کیا کرو؟ کہ تم اس کی فطرت کو چینج نہیں کرو۔ فطرت کو سکھانا نہیں پڑتا عزیز من، فطرت کیا کرتی ہے؟ خود سیکھی ہوئی آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دین ہمارا فطری ہے، کہتے ہیں نا، دین فطرہ کہتے ہیں نا، وہ کہ مولانا ذرا اس کو بیان کرو، خود دین کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ کیسے فطری ہے؟ تو جب پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے فطری ہے تو پھر پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ دو چیزیں دین کی ثابت نہیں کر پاتے ہیں، دعویٰ بڑا کرتے ہیں جی دین بڑا فطری ہے۔ اب میرے برادر نے ایک وہ خطبہ اور کیا کہتے ہیں خطوط امام کے شروع کیے ہیں، اور مجھے واقعاً کبھی ابھی اپنے جسم میں وہ ہوتی ہے الجھن سی ہوتی ہے کہ ہر ایک نقطے پہ رک کے امام کے کلام کو بیان کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں اور امام نے کیا کہا ہے۔ اب یہاں پہ رک کے میں، چونکہ اس کی الجھن تھی، انشاءاللہ بات انشاءاللہ کل سے آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ یہی الناس ابھی تو دنیا والدین لا یکن علی السنتہم، اسی ایک نقطے کو سمجھانا ہے، اور اس کے لیے یہ ساری بات مقدمہ ہے۔ اور اگر یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی، بے شک عشرہ گزر جائے فرق نہیں کرتا ہے، لیکن وہ عشرہ اس لیے گزرے گا کہ اس کے بعد الناس ابھی تو دنیا کا معنی ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ کمال کی طرف لے کے جائے گا دین، آپ کو کمال کی طرف جانا ہے، فطرت کمال کی طرف جائے گی، کمال فطرت کی طرف۔ آپ نے دیکھا ہے بچپنے میں جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے یہ بچہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا، اور ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جس میں اس کے اندر پاور اور توانائی آتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی یہ ٹانگوں میں زور اور طاقت آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا گھروں میں امتحان کیا ہوا ہے، پھر ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اسی بچے کو جو چلنے کے قابل ہو رہا ہوتا ہے فاصلے پہ رکھتی ہے، اور اپنا اس سے رابطہ کاٹ کر الگ کھڑی ہو جاتی ہے۔ الگ کھڑا ہونے کے بعد پھر اس کو بلاتی ہے کہ چل کر میری بارگاہ میں آؤ، ہوتا ہے یا نہیں؟ اب وہ جب چلتا ہے تو چونکہ اتنی پاور ہے نہیں، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی، لیکن ماں کے اندر خدا نے مامتا رکھی ہے۔ جب وہ مامتا ماں کی ابھرتی ہے تو پھر کیا کرتی؟ ابھی وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، ماں 10 قدم چل کر اس کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ کیوں لیا؟ کہ اس لیے کہ بچہ ماں کی طرف مائل ہے اور ماں بچے کی طرف، دونوں کا آپس میں ارتباط ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، اے انسان تو بچہ ہے اور میں تیری نسبت ماں کی حیثیت رکھتا ہوں، تو ایک قدم چل، میں 10 قدم چل کر تیری طرف آؤں گا۔ خدا اور بندے کا رابطہ ایسا ہے۔
آپ ایک قدم چلو، ایک قدم چلنے کے بعد کیا ہوگا کہ 10 قدم میں چل کے آؤں گا. میں برداشت نہیں کرتا کہ تو گر جائے اور تو ٹھوکر کھائے، تجھے تکلیف پہنچے. بالکل اسی ماں کی طرف. اے کاش کہ ہم نے ماں کی ممتا کو اولاد کے لیے استعمال کیا ہوتا، نہ گھر کو چلانے کے لیے. اور غربی نظام یہ ہے کہ جو ماں اور بچے کی ممتا کے درمیان حائل بن کر ماں کو بھی جاب پہ لا کر کھڑا کر دیا، باپ کو بھی جاب پہ لا کر کھڑا کر دیا، اور ماں اور بچے کی ممتا کو منقطع کر کے ان کے حوالے کر دیا جن کے اندر ممتا کا تصور ہی نہیں تھا. اور ہم نے سمجھا تو ہم تو بڑے ماڈرن ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں. عزیز من، میں اس نقطے کی طرف آؤں اور یہاں پہ بات کو آج ختم کر دوں. انشاءاللہ بات کا اگلا رخ کل سے آگے بڑھے گا. اور وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دین فطری ہے. وہ جب دین فطری ہے تو سمجھ بھی آنا چاہیے. وہ فطری چیزیں سکھائی نہیں جاتی، خدا ڈال کر بھیجتا ہے. تو اب آئیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی. البتہ ایک اتنی اب لمبی چوڑی باتیں اور گفتگویں کرتے ہیں کہ جی امام نے صلح کی تو کیوں کیا اور کیا لکھا اور کیا. میں ساری بات میں جانا نہیں چاہتا اور ٹائم بھی نہیں. میں فقط 2 نقطوں پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بار بار آگا چکے بیان کر رہے ہیں. اب مجھے الجھن سی ہوتی ہے کہ اس کو بیان نہ کروں. تو اس تصور کے ساتھ ان خطوط کو پڑھیں جو میں آپ بھی عرض کر رہا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں عزیز، دین کے 2 حصے ہیں. ایک دین کا حصہ وہ ہے جن کو کہا جاتا ہے تعبدیات. معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ دین کے بعض ایسے احکام ہیں کہ اگر دین نہ بتاتا تو پوری بشریت اگر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ان کو پتہ نہیں چلتا. ان کو کہا جاتا ہے تعبدیات. مثلا صبح کی 2 رکعت پڑھنی ہے، کس نے کہا ہے؟ دین نے کہا ہے. اور اگر یہ دین نہ بتاتا پوری بشریت ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتی کہ ہمیں عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنی، معلوم کر لیتے؟ معلوم نہیں ہوتا. ایک حصہ وہ ہے کہ جب تک دین نہیں بتاتا اس وقت تک ہمیں دین کا پتہ نہیں ہوتا. دین کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ اگر دین نہ بھی بتائے تب بھی بشر وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اگر دین نہ بھی بتائے تب بھی انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے. یہ حصہ دین کا یہ وہی ہوتا ہے جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہو اور دین اس کی تائید کر دیتا ہے کہ جس کو چیز کو تم سمجھتے ہو ہمارے نزدیک بھی یہی ہے، یہی کرو. اور وہاں پہ کیا کہتا ہے؟ دین آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی تائید کرتا ہے، آپ کی شہادت دے دیتا ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو. تو اب اگر دین نے نہ بتایا ہوتا کہ سچ بولو، فطرت کو پتا تھا یا نہیں تھا؟ آپ کی فطرت کہتی کہ سچ بولو، دین نے بھی کہا سچ بولو، دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے. اگر دین نہ بھی بتایا تب بھی پتا ہے. آپ کی فطرت کہتی امانت دار بنو، خیانت نہ کرو، دین نے بھی کہا امانت دار بن جاؤ. اگر دین نہ کہتا تب بھی فطرت کو پتا تھا. اس لیے خالق کائنات نے آپ کو اور مجھے عقل دی ہے کہ بعض دین کے ایسے شعبے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی عقل پہنچ جاتی ہے اور دین اس کی تائید کر دیتا ہے کہ یہی چیز ہے، اس کو جاری رکھو. بات آگئی ذہن میں؟ اب تھوڑا سا آگے بڑھیں. آپ نے دیکھا دین کی اور بات سی معلومات ہیں. میں یہاں پہ تھوڑا سا عرض کر دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ حاکم شام کون شخص تھا اور کیا تھا. امام علیہ السلام نے صلح کی، اور صلح کرنے کے بعد وہ سارے شرائط رکھے، اور سارے شرائط رکھنے کے بعد توجہ میری طرف، آخری بات کر رہا ہوں اور واقعاً آخری، اس کے بعد انشاءاللہ صلی اللہ کلام کل سے آگے بڑھے گا. دین کے اندر آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کا ملک ہے اسلامی اور اسلامی حکومت کے اندر کافر زندگی بسر کر رہا ہے تو کافر 2 طرح سے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کافر حربی اور ایک ہوتا ہے کافر ذمی. آپ نے توضیح المسائل میں پڑھا ہوگا، ابھی میں اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں. کہ کافر حربی، حرب سے نکلا، حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ. یعنی ایک وہ کافر ہے جو مسلمانوں کے ساتھ 24 گھنٹے جنگ پہ تیار رہتا ہے اور اسلام کو نابود کرنے کی کوشش کرتا ہے. بات بور تو نہیں کر رہا ہوں نا؟ آ رہی ہے نا سمجھ انشاءاللہ؟ اس کو کہتے ہیں کافر حربی، یعنی جنگ کرنے کے میدان میں ہوتا ہے اور اسلام کو نابود کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے دین کی چاشنی معلوم نہیں ہوتی، دین کی لذت اس کو معلوم نہیں ہوتی، لیکن ادھر سے آپ کی حکومت اسلامی سے ٹکراتا بھی نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے میرا کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کروں گا، میں کوئی اسلام کے خلاف محاذ کھڑا نہیں کروں، لیکن مجھے اجازت دو میں اپنے آئین پہ عمل کرتا رہوں، آئین اسلام پہ عمل نہیں کروں. اس کو کہا جاتا ہے کافر
ذمی کا مطلب یعنی اپنے ذمے میں لے لیتا ہے کہ میں اسلام کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا، لیکن اسلام اس کے مقابلے میں مجھے اجازت دے کہ میں اپنے آئین پر مملکت اسلامی میں زندگی بسر کر سکوں۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اگلا حکم وہ کیا ہے کہ کافر ذمی کے لیے قانون اسلام نے یہ بنایا ہے کہ ٹھیک ہے تو اسلام کے ساتھ جب جنگ نہیں کرتا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میری مملکت میں زندگی بسر کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر سال آپ کو ٹیکس دینا ہے، جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جزیہ۔ یہ جزیہ کیا ہے کہ ہماری مملکت اسلامی کے امکانات اور سہولیات سے فائدہ اٹھانے کا اجر یہ ہے کہ تم ہر سال اتنا ٹیکس دو گے تب میری مملکت اسلامی میں زندہ رہ سکتے۔ بات واضح ہو گئی؟ اگر یہ دین کا پتہ ہوتا صلح امام حسن ہمارے لیے واضح ہو جاتی۔ امام نے یہ شرائط رکھی اور شرائط رکھنے کے بعد کہا کہ معاویہ میں ان شرائط پہ صلح کر رہا ہوں، تو پابند رہے گا، اور ان شرائط میں سے بہت سی ہیں لیکن ایک شرط یہ، ہر سال اتنا ٹیکس دینا ہے تو نے مجھے۔ بے شعور مسلمان کو سمجھ نہیں آیا امام کا یہ اقدام۔ امام نے بتا دیا میں نے صلح کی ہے، اور صلح کرنے کے بعد میں نے اس کو مجبور کیا ہے کہ میری مملکت میں تو نے زندگی بسر کرنی ہے۔ حاکم میں ہوں، کافر ذمی تو ہے، تیرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، سال کے بعد اتنا جزیہ دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ صلح امام بتاتی ہے کہ کیا مولا نے نقاب اٹھایا، اور آج بھی بشریت اس میں گم ہے، دین پڑھتے ہیں اور دین پڑھ کے پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ امام نے کہا میرا صلح نامہ بتا رہا ہے کہ اسلام کا وارث کون ہے اور اسلام کی مملکت میں کافر ذمی بن کر زندگی بسر کون کرتا ہے۔ اگلا قدم ایک اور اٹھا لیں اور وہیں بحث کو ختم کر دوں، اور وہ یہ ہے، دیکھیں عزیزان من، دین کے دو شعبے ہیں۔ ابھی عرض کیا کہ بعض وہ شعبے ہیں جو دین بتاتا ہے، اور بعض وہ شعبے ہیں جو آپ کی عقل بتاتی ہے، آپ کی فطرت بتاتی ہے، اور جو قانون آپ کی عقل اور فطرت کے مطابق ہو دین اس کی حمایت کرتی ہے، اور دین اس سے اپنا کوئی موقف نہیں بیان کرتی، دین فقط آپ کی تائید کر دیتی ہے کہ آپ نے جو کام کیا ٹھیک کیا ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ دین کے بعض ایسے احکام ہیں کہ جن میں دین سے فتویٰ نہیں مانگو کہ دین یہاں پہ کیا کہتا ہے، کہا اپنی فطرت سے فتویٰ مانگو، اور فطرت اگر کہہ دے کہ یہ کام ٹھیک ہے کرو، اور اگر وہ کام نہ کیا تو فطرت سب سے پہلے ملامت کرتی ہے، اور فطرت جب ملامت کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں دائرہ انسانیت سے خارج ہو گیا ہوں، میں مقام انسانیت سے گر گیا ہوں۔ ان میں سے کون سے ہیں؟ ان میں سے موٹا موٹا قانون کیا ہے؟ عہد و پیمان کی پابندی کرنا، یہ فطرت کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا نہیں ہے۔ دین چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرتا، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ کیا کہ جس سے معاہدہ کرتے ہو، اور جب تک معاہدہ تم نے کیا ہوا ہے، اگر تمہاری فطرت زندہ ہے تو جو معاہدہ کیا اس معاہدے کی پاسداری کرو۔ اب سمجھ میں آتا ہے نا کیوں 10 سال امام حسین نے قیام نہیں کیا؟ کہتے ہیں جی امام حسن نے صلح کر لی، مولا نے قیام کر دیا اور دونوں میں فرق آ گیا۔ نہیں عزیز من، کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ ہر امام کی سیرت ایک ہوتی ہے۔ 10 سال تک امام حسین خاموش رہے، 10 سال کے بعد جا کر امام نے قیام کیا۔ کیوں؟ کہا امام حسن نے، میرے بھیا نے معاہدہ کیا ہے، اور یہ معاہدہ کا تعلق فطرت سے، جو فطرت میرے بھیا میں تھی وہی فطرت میرے اندر بھی ہے۔ لہذا 10 سال تک انتظار کیا، جب یہ طاغوت دنیا سے جائے، معاہدہ ختم ہو، لمٹ ختم ہو، میں قیام کروں۔ اور اسی پہ امام حسین نے یہ خط میں لکھا ہے کہ میں خدا سے استغفار کرتا ہوں کہ کیوں لیٹ ہو رہا ہے یہ کام۔ لیٹ نہیں ہو رہا، یہ عہد و پیمان کا وقت تھا جس کو گزار رہے تھے، اور یہ فطرت کا تقاضا تھا کہ فطرت کے مطابق عمل کرو تاکہ آپ کو انسان کہا جائے۔ صلح نامہ لکھ کر امام نے بتایا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ذمی ہے، اور معاویہ نے اس کو پھاڑ کر پاؤں کے نیچے ڈال کر اہل اسلام کو قیامت تک بتا دیا کہ میرا انسانیت سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جو عہد و پیمان کیا جاتا ہے جب تک فطرت زندہ ہو، فطرت انسان کو اکساتی ہے کہ تمہاری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا عہد و پیمان کو مانا ہے اس کی پاسداری کرو، اور جو مقام انسانیت سے بھی گر جائے، آج بھی مسلمانوں کے لیے سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ نہ ہمیں دین کا پتہ ہے، نہ ہمیں فطرت کا پتہ ہے۔ عرض کیا کہ امام نے فرمایا کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ اب یہ کیوں ہوا
کہ نہ دین کا پاس، نہ فطرت کا پاس، نہ عہد و پیمان کا پاس، اور نہ چھوٹی چھوٹی تعلیمات دین کا پاس. وجہ کیا ہوئی؟ کہ پہلے مرتبہ انسان مسلمانی سے گرتا ہے اور اگلے مرحلے میں انسانیت سے گر جاتا ہے. اور جب انسانیت سے گر جائے تو یہ وحشی درندہ ہو جاتا ہے، اور وحشی درندہ کبھی کسی چیز کی رعایت نہیں کرتا. اسی لیے امام نے کہا کہ تو نہیں جانتا تھا عامر ابن حمے کے خزائی کون ہے جو زبان زد عام و خاص تھا، حتیٰ اہل شام بھی اس کو پرہیزگار کے طور پہ مانتے تھے، لیکن تو نے اس کا خون بھی بہانہ بنا کر بہا دیا. کیوں بہایا؟ اس لیے کہ جب عہد سے گر جاتا ہے درندہ ہو جاتا ہے، اور درندے کے اندر کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ کس کو چیرنا ہے کس کو پھاڑنا ہے. جب مقام انسانیت سے گرتا ہے تو وحشی درندہ بن جاتا ہے. آئیں اس محرم میں کم از کم اپنے ان فطری تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کریں. نہ آئے دین کی طرف، مشکل نہیں ہے، دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن کم از کم فطری تقاضوں کے مطابق تو زندگی بسر کریں. فطری تقاضے کیا ہیں؟ فطری تقاضے یہ ہیں کہ فطرت کمال کی طرف بڑھتی ہے، اور جب کمال کی طرف بڑھتی ہے انسان کو مکمل کر دیتی ہے. اور جب فطرت پہ پردہ ڈالتے ہو ناقص رہ جاتے ہو، اور ناقص رہنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جیسے منتقل ہوتے ہو اسی منتقل ہونے کے بعد میں اپنے اپنے شعبوں میں پہنچ جاتے ہو. اور وہ کیا ہے؟ ایک ایک کلمہ ساتھ میں یہ بھی بڑھتا چلے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، معنی کیا ہے؟ وَإِذَا النُّفُوس، از یاد کرو کس زمانے کو؟ کا جس زمانے میں النفوس انسانوں کو، نفس کی جمع ہے نفوس، نفوس کا معنی ہے انسان. انسان کیا کیا جائے گا؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. ایک عالم آ رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے جہاں پہ ہوگا کیا؟ انہی نفوس کو جوڑ دیا جائے گا. زوجت، تزویج، ازدواج. ازدواج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شادی، جوڑنا. شادی سمجھتے ہیں نا؟ شادی میں ہوتا کیا ہے؟ وہ پہلے ایک ہوتا ہے اور پھر دو ہو جاتے ہیں. اس دویت کو کیا کہتے ہیں؟ ازدواج. یعنی پہلے ایک تھا اب دو ہو گئے، خوب جوڑا جائے گا، یعنی جوڑے جوڑے بنائے جائیں گے. جب یہ انسان پہنچے گا عالم عرش میں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، آخری بات ہے. خوب ہوگا کیا؟ کا جو فطرت سے ہٹا ہوا ہے اس کو کہاں جوڑیں گے؟ کا جہاں یہ ملتا جلتا ہے. کا جس نے فطرت کے مطابق زندگی بسر کی ہے، کا اس کو بھی جوڑا جائے گا. کہاں؟ جہاں ملتا جلتا ہے. کا یاد کرو اس زمانے کو. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اور خدا خطا نہیں کرتا، یہ تو ہے نا، یہ ہے نا، خدا غلطی نہیں کرتا ہے. وہ مجھے کہاں جوڑے گا؟ کہ جس سے ملتا ہے وہیں کھڑا کروں گا. آپ نے دیکھا ہے نا، بعض پھل آپ لے کے آئے گھر میں تو پھل سارے مکس ہوتے ہیں، مکس ہونے کے بعد کہتے ہیں بھائی ان کو الگ الگ کرو. وہ جب الگ الگ کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہر ایک کا چہرہ واضح ہو جائے گا. کہ جب دنیا میں رہتے ہو تو تم مکس سچ بن کے رہتے ہو، پتہ نہیں چلتا حسینی ہو یا یزیدی ہو، مومن ہو منافق ہو، اچھے ہو برے ہو. کیونکہ ہم روح بدلتے ہیں نا. وہ محفل آ جائے پارساؤں کی، بڑی بڑی پارساؤں کی باتیں کرتے ہیں. محفل آ جائے لیول ہے گی، ہم سے بڑھ کر بے دین ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ مکسچر کیا ہے؟ کا مکسر بن کے دنیا میں رہ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو جب تم آخرت میں آؤ گے پہلا قانون یہ ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. تمہیں چن لیا جائے گا. جو تمہاری صفات ہیں، جو تمہارے افعال ہیں، جو تمہارے کردار ہیں، ان کردار کے بل بوتوں پہ کس کے ساتھ جوڑے جاؤ گے؟ کہ جو فطرت میں لے کر آئے ہو. تو کیا فطرت میں لے کے آئے ہیں بھائی؟ آپ سوچنے کی بات ہے. فطرت میں کیا لے کر آئے ہو؟ فطرت میں کیا لے کے آئے؟ منافقت. اور ہے انشاءاللہ ایک مجلس حتماً اس پہ میں پڑھوں گا، اور امیر المومنین کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں کہ منافق کیا ہوتا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہے. واقعاً پڑھنے کی بات، اگر میں فرصت نہ بھی ہوئی آپ خود مطالعہ کریں یہ کیا ہوتا ہے منافق. منافق میں اگر اپنی زبان میں استعمال کروں، منافق یعنی ہر دیگ کا چمچہ. جس محفل میں بیٹھ جائے اسی محفل کا ہو جاتا ہے. یعنی اپنا کوئی اس کا معیار نہیں ہے، اپنی کوئی ذات نہیں ہے. اور خدا نے کہا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. تمہیں جوڑا جائے گا کس کے ساتھ؟ کہ جس سے تمہاری فطرت ملتی ہوگی وہیں تمہیں جوڑ دیا جائے گا. کام میرے سارے قوم لوط والے ہیں، اور میں نے اپنے آپ کو منسلک کیا امام حسین سے. امام حسین کا میں شروع ہوں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. ساری زندگی پہ میں نے منافقانہ سایہ ڈالا، اور منافقانہ سایہ ڈالنے کے بعد میں اپنے آپ کو پارسا بنا کر آگے پیش کروں. کہا یہاں کر سکتے ہو،
دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. کہاں آپ کو جوڑا جائے گا؟ کہ یہی اپنے اندر وہ کیپیسٹی پوری کرنے کا موقع ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کر اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کر لو کہ جن اوصاف کے بل بوتے پہ کل حسین کے ساتھ محشور ہونے کی کوشش کرتے ہو. کون ہوگا حسین کے ساتھ محشور؟ کہ جس میں اتنا دم ہو، ظلم اور بربریت کے خلاف آواز بلند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، بھیگی بلی نہ بن جائے، وہ حسین کے ساتھ محشور ہوگا. آج اگر غزہ کے لیے ہم ایک پیغام دیتے ہیں تو کیا کہنے؟ وہ جی تمہارے اکاؤنٹ بند کر دیں گے، بلاک کر دیں گے. پھر کیا ہوا؟ کہ غزہ کی حمایت نہیں کرنی. ایک اکاؤنٹ بند ہونے پہ تم مظلوم کی حمایت کے لیے ایک لفظ نہیں نکالتے ہو منہ سے، اور چاہتے یہ ہو کہ تم کربلا والوں کے ساتھ شہید ہو، معشور ہو. یہ وہ موقع ہے آپ کے اور میرے لیے کہ ہم نے اپنی فطرت کو کس ڈگر پہ لے کے جانا ہے. تب پتہ چلے گا کہ الناس عبید الدنیا کے لوگ کس طرح کے غلام ہیں، اور غلامی کا کون سا پھندا ہے جو ہم اپنی گردنوں میں ڈال کر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اپنی گردنوں میں ڈالنے کے بعد یہ سمجھتے یہ ہیں کہ شاید ہم سے بڑھ کر امام کا ماننے والا ہے ہی کوئی نہیں، اور کردار پہ کبھی نگاہ نہیں ڈالی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جوڑ دیا جائے. جیسے ہی اسرائیل آئے گا چھانٹی کر دے گا، تمہارا یہ ہے، تمہارا یہ ہے، تم یہاں ہو، تم یہاں ہو، تم یہاں ہو. تو ہوگا کیا؟ اب انشاءاللہ یہاں سے اگلا نقطہ کل سے عرض کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ کریں گے کہ الناس عبید الدنیا یہ کیا ہے. آئیں اپنی فطرت کو پاک رکھیں. فطرت جب پاک ہوتی ہے کمال کی طرف جاتی ہے، اور کمال جو ہوتا ہے وہ فطرت کی طرف آتا ہے. اگر کمال فطرت کی طرف نہ آئے سمجھ لینا کہ فطرت آلودہ ہو گئی ہے، فطرت پہ غبار پڑ گیا ہے. کربلا والوں میں فقط چند لوگ ہیں جن کا ہم تذکرہ جانتے ہیں، اور انہی کی باتیں ہوتی ہیں. اور یہ حق ہے اہل بیت کا، اہل بیت کے بعد ان کے انصار کا. اور ہر ایک قدم پہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان چند مشہور چہروں کے علاوہ بھی کوئی تھے یا نہیں تھے. کیا کیا انہوں نے؟ بہت سے ایسے افراد ہیں خدا جانتا ہے کہ جن کا کردار پڑھ کر انسان کو تنہائی میں شرم آتی ہے کہ آخر یہ بھی تو بشریت کے افراد تھے، اور ہم بھی اسی بشریت کے افراد ہیں. انہوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا؟ میں زیادہ مسائل پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں، فقط چند جملے مجھے بیان کرنے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے. اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خداوند عالم کرے کہ دنیا و آخرت میں انشاءاللہ امام اور امام کے انصار و اصحاب میں محشور ہوں. ایک انسان ہے عابس شاکری، شاید نام سنا ہو. عابس شاکری، شاکری ایک قبیلہ ہے، عربوں کے بہت سے قبیلے تھے، قبیلوں کے نام سے یہ مشہور ہوتے تھے. ایک قبیلہ تھا شاکری عربوں کا، اس قبیلے کا یہ انسان تھا جس کا نام تھا عابس، میدان کربلا میں موجود تھا. اس قبیلے کے لیے امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر شاکری قبیلے کے 50 آدمی میرے ساتھ کھڑے ہوتے تو میں دین خدا کو اسی طرح نافذ کرتا دنیا میں جس طرح میرا بھیا لے کے آیا تھا. اسی قبیلے کا ایک فرد جس کا نام ہے عابس میدان کربلا میں ہے. اور میدان کربلا میں اس کی خصوصیت یہ تھی کہ سب سے پہلے اصحاب کی دنیا میں، جب اصحاب کا مرحلہ آیا شہادت کا، وہ بھی ایک الگ مرحلہ تھا، جب اصحاب کی باری آئی تو اصحاب کی دنیا میں سب سے پہلے جب یہ آتا ہے میدان کربلا میں، اس نے پہلا اعلان کیا، پورے اشقیاء کو مخاطب کر کے کہا مگر تم کوفہ سے امام کو شہید کرنے نہیں آئے ہو، اسی نیت سے نہیں آئے ہو، اسی نیت سے تو ہے کسی میں دم جو زہرا کے لال کی طرف اشارہ کر سکے؟ جب آیا تاریخ یہ لکھتی کہ کسی کے اندر جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ ایک آدمی آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کر سکے. ان کا ذکر ہونا چاہیے. واپس چلا گیا. واپس جانے کے بعد تلوار رکھ دی، نیزہ رکھ دیا، بغیر تلوار اور نیزے کے پھر آیا میدان میں. اور میدان میں آنے کے بعد تم زہرا کے لال کو شہید کرنے نہیں آئے؟ کیوں نہیں آتے ہو؟ تاریخ یہ لکھتی کوئی آدمی آگے نہیں بڑھا. عجیب، تیسری دفعہ پلٹ کر گیا، اور تیسری دفعہ پلٹ کر جانے کے بعد اپنی ذرا بھی اتار کر گریبان چاک کر کے آتا ہے، اب تو میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں اور میں ذرا بھی نہیں پہن کے آیا ہوں. عجیب ہے یہ تاریخ کا یہ عالم. کہتے ہیں جو بھی آگے آتا تھا نہتے ہاتھوں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اتنے لوگوں کے اس نے واصل جہنم کیا. اور اس کے بعد عمر سعد کے لشکر سے آواز آئی کہ او بھائی سب مل کر اس پہ حملہ کرو، جانتے نہیں ہو یہ حسین کا سپاہی ہے. حسین کا سپاہی یوں ہوتا ہے، ہتھیار نہ بھی ہو تب بھی سینکڑوں پہ بھاری ہوتا ہے.
اور دوسرا کردار جس کا نام ہے سعید ابن عبداللہ حنفی کوفی. یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے عصر عاشور میں امام علیہ السلام نے آواز بلند کی، او میرے شیرو آؤ حسین 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے کوئی جو سپر بنے اور تیروں کو روک لے؟ اور جتنے جانثار تھے سارے سامنے آئے، لیکن یہ سب میں کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا ہاتھ جوڑ کے میرا آپ پہ احسان نہیں ہے زہرا کے لال، میرا آپ پہ احسان نہیں ہے، لیکن ماں نے مجھے تیری محبت کے لیے تربیت کیا ہے اور میں تیری محبت میں زندہ ہوں. آپ اتنی جان نثار ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بتاؤ جو آپ کی محبت میں اتنا سفر کرتا ہو. وہ میں ہوں جس نے محبت حسین میں اتنا سفر کیا ہے. کتنا سفر کیا؟ اور وہ یہ تھا کہ کوفہ والوں نے خط لکھے حسین آ جاؤ، ان کے خط لے کر مکہ میں پہنچنے والا ہے یہ سعید. کوفیوں کو خط دیے، امام نے خط پڑھے، خط پڑھنے کے بعد مسلم کو تیار کیا کہ تم جاؤ کوفہ کے اندر میری بیعت لو. مسلم کو راستہ معلوم نہیں تھا، سعید نے کہا میں لے جاتا ہوں محبت حسین میں. سعید کو لے کے کوفہ میں آئے، کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد جب یقین ہو گیا مسلم کو کہ کوفی میرے ساتھ ہیں، مسلم نے خط لکھا اے میرے بھیا، اے زہرا کے لال، آپ جلدی آؤ کوفہ کی طرف. یہ خط لے جانے والا پھر کون ہے؟ یہی سعید. جب خط دیا پھر چوتھی بار حسین کے ساتھ مل کر میدان کربلا میں آتا ہے، جو 4 مرتبہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ محبت حسین میں طے کرے اسے سعید کہتے ہیں. سعید نے کہا مولا میرا احسان نہیں، لیکن تیری محبت میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، یہ حق مجھے دو کہ میں آپ کی سپر بنوں، آپ کے تیر میرے جسم پہ آئے. میں کہوں گا سعید تو نے اتنا سفر کیا لیکن تیرے ساتھ ناموس نہیں تھی، تیرے ساتھ مائیں بہنیں نہیں تھی، ارے تیرے سامنے نیزوں پہ سر نہیں تھے. قربان جاؤں سعید تیری اس محبت پر، لیکن محبت زینب کا سر اٹھائے تو سر نیزوں پہ نظر آتے، سر جھکائے تو زنجیر نظر آتے. اس عالم میں کوفہ و شام کا سفر کیا. ادرکم اللہ، جب محبت کا یہ عالم دیکھا، تیر آتے رہے، سعید اپنے بدن پہ لیتا رہا. سعید کہتا ہے ایک شکی نے تیر چلایا، میرے بدن میں سکت نہ تھی، ارے بدن کو آگے نہیں لا سکا. میں نے کہا سعید اگر تو نے حرکت نہ کی یہ تیر حسین کے جسم میں پیوست ہو جائے گا، کل قیامت کے دن زہرا کو کیا منہ دکھائے گا. اسی اسنا میں کہتے سعید نے تیر کو آتے دیکھا، ارے بدن میں سکت نہ تھی، منہ کو آگے بڑھایا، تیر کو رخسارے پہ لیا، حسین کی گود میں گر گئے، آواز دی اے زہرا کا لال وفا کر دی. امام نے فرمایا ہاں سعید میں راضی، میری ماں راضی، انت امامی فی الجنہ. ارے سعید جہاں جہاں حسین وہاں وہاں سعید. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم جس مقصد حیات کو دنیا میں پانے کے لیے آئے ہیں، الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں اس مقصد میں کامیاب و کامران فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اہل بیت کے نورانی کلام کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جن علماء، فقہاء، مراجع، مجتہدین، اصحاب و انصار و محدثین کہ جن جن کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج یہ دین خالص ہمارے ہاتھوں میں آ پہنچا ہے، الہ العالمین اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اہل بیت کا مہمان قرار دے، اور اگر وہ دنیا میں زندہ ہیں تو ان کو عزت اور آبرو کی زندگی سے بہرہ مند فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں وہ مومنین و مومنات جو کل تک عزاداری سید الشہداء میں شریک تھے اور آج دائی اجل کو لبیک کہہ کے دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کی اور حاضرین کے مرحومین کو اہل بیت کا مہمان قرار دے. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین جس رنگ میں دنیا کے جس کونے میں بھی
حسین مظلوم کا غم منا رہے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق الہ العالمین ان کی جان، مال، ناموس، آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اپنی آخری حجت اور عزاداری کے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی رکاب میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، ماتم حسین۔